Assalamu alaikum, everyone. Hope you guys are doing well. Today we have an excellent panelist, mommies. They are actually working mommies. तो working mommies को अपने साथ gather करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको आज हमारे टॉपिक का तो अच्छे से पता होगा, which is balance between फैमिली एंड करियर। तो आज हम इनके साथ, और बल्कि हम हेल्दी बैलेंस कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आज हम इनके साथ इस बारे में बात करेंगे। आई माई सेल्फ शाफिया रफ़ीक, यूनाइटेड अमीज़ की ऑनर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, आप सब मेरे साथ हैं और आप सब इसके ऑनर हैं और आपकी वजह से यूनाइटेड अमीज़ हैं। आई encourage everyone to come forward and take part and play their own role in it. तो अस्सलाम वालेकुम again, शाफिया रफ़ीक. And we have been joined by Ruth Saqib, Myra Asif, Aisha Iqbal, Javeria Asad, Musarrat Jahzeb. तो इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन इन सब से बात करेंगे और ये हमें बताएंगी जनाब कि कैसे आपने हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली को बैलेंस करके चलना है, या वो कौन से चैलेंजेस हैं जो हम सबको फेस करने पड़ते हैं जब हम ऑफिस में जाके, स्कूल्स में जाके या अपनी बिजनेस की खातिर घरों से निकलते हैं। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं और वो कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारी फैमिलीज को फेस करने पड़ते हैं। हमने दोनों एंड्स पे बात करनी है और किन चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लेवरेज हमें हासिल नहीं है जो एक हाउस वाइफ को हासिल है। और इसके अलावा ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको ये सेशन, ये लाइव सेशन बहुत प्रोडक्टिव लगेगा। We will try to speak our heart out, and I'm gonna start with inshallah taala with Javeria Asad. Javeria, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Oh, my I'm mom. good, Javeria. Javeria, please थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Okay, Shafia, by profession, I'm a mechanical engineer and I was working in Karachi. Then I moved to Saudi Arabia. So Saudi Arabia, I'm living in the last 13 years, and during this, मैंने अपना start किया अपना job as a freelance engineer, HVAC design engineer. But at the same time, because as you know, in Saudi Arabia, आप 9 to 5 jobs नहीं कर सकते because of some their laws, and also we don't have any domestic help here, so हम उस तरीके से नहीं pursue कर सकते जैसे हम पाकिस्तान वगैरह में कर सकते हैं या और countries में कर सकते हैं. So मैं like 4 to 5 hours I was working on my to pursue my career, but आफ्टर दैट मुझे लगा कि मुझे और भी चीज़ों को जो मेरी हॉबीज हुआ करती थी उस ज़माने में उनको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करके कम्युनिटी को बेनिफिट कर सकती हूँ. आई स्टार्टेड माय क्लब, हिट क्लब KSA, जो पिछले 7 साल से माशाल्लाह चल रहा है, और उसके साथ हमारा एक मैगजीन भी पब्लिश होता है, रीड टाइम्स, एंड देन आई जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कनेक्टेड वुमेन, रीड पाकिस्तान एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसके साथ मैं हूँ. रिसेंटली एक पॉलिटिकल भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट वांट टू नेम इट, ज्वाइन की है. सो बिल्कुल. एंड ऑल्सो हमारा यहाँ पे आपने शायद सुना होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टोस्ट मास्टर्स क्लब. सो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्सकॉम. अभी मैं रिसेंटली उनकी पब्लिक रिलेशन प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन अपॉइंट हुई हूँ. सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन अल्हम्दुलिल्लाह. सो इंशाल्लाह अगर आपको सवाल है उसका जवाब देंगे. हाँ, ये तो आप इतना कुछ कर रही हैं जवेरिया, इतना कुछ कर रही हैं, तो ये तो सुन के ही जो है ना वो एक लम्हे के लिए हो रहा है कि जनाब आप अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं जवेरिया. ये बस मुझे बैलेंस बता दीजिए कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, इतने सारे कामों के साथ अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हैं. हाउ मेनी किड्स यू हैव जवेरिया? पता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो औरतें होती हैं ना उनके अंदर एक हेल्पिंग नेचर होती है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा हर एक के लिए अवेलेबल रखती हैं, और लोग उनको फिर टेक एट ग्रांटेड भी लेते हैं. आपको एक जो टिप है वो है पोलाइटली स्टबन होने की बहुत जरूरत होती है. पोलाइटली स्टबन, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन नो कहने की आदत और पोलाइटली स्टबन होने की आदत ये आप लोग डाल लें. अब एक तो ये होता है कि क्योंकि मैं फ्रीलांस हूँ, मैं बाहर जाके इतना काम नहीं कर जाता, घर से ही करती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्केड्यूल ये होता है कि मेरे बच्चों को पता है कि मम्मा विल नॉट बी रीचेबल ऑल द टाइम. स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है. आप अपने घर में बच्चों को पता होना चाहिए कि मम्मा विल नॉट बी अवेलेबल. तो उनको पता है जब ब्रेकफास्ट, लंच टाइमिंग, डिनर टाइमिंग हो, यही टाइमिंग, इसके बाद मम्मा अवेलेबल नहीं होंगी.
اس کے بعد ہمارے گھر میں ہر چیز کا میں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے. لانڈری کا ٹائم ہے یا باتھنگ کا ٹائم ہے. مما کو پتا ہے کہ بھائی آپ اگر اس ٹائم پہ بات لے رہے ہو, فار ایگزامپل مما آپ کو اس وارڈروب میں ہیلپ کر دیں گے, اس کے بعد آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے. تو میں نے اپنے آپ کو بہت اسکیڈول کیا ہوا ہے. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 کہ آپ ہر ٹائم اپنی فیملی کے لیے ریچیبل نہ ہو, اور ان کو اسکیڈول, میرے بچے چھوٹے ہیں 3 سال سے لے کے 11 سال, ٹھیک ہے, لیکن میری 3 سال کی بیٹی کو بھی پتا ہے کہ مما کون سی چیز کہاں پہ رکھتی ہیں اور کتنے بجے کیا کام مما کو کرنا ہے, بیکاز آئی ایم ایونٹ پلانر آلسو. سو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, ٹائم مینجمنٹ. اور نیچرلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا خود بھی ٹف کر لیتے ہو, ان کے بہت دفعہ اپنا ٹائم کل کر رہے ہوتے ہو, فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہو, یا ٹی وی دیکھ رہے ہو, تو میں ساری چیزیں ذرا نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا جو گھر کے سارے کام ہے وہ میں جلدی کر لوں, اور پھر میں اپنا می ٹائم, یہ جتنی بھی چیزیں جو ہوتی ہیں جو وچ از ریلیٹڈ ٹو کریئر, یہ آپ کا می ٹائم ہوتا ہے جس سے آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو میں جلدی جلدی وہ سارے کام کرنے کی کوشش کر کے پھر میں اپنے اس کام کو اسٹارٹ کرتی ہوں. اینڈ تھرڈلی یار دیکھیں, آپ کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا, ان کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اور آپ کا شوہر ہے نا, آپ صرف بہت ہی ریزنیبل ہسبینڈ کی میں بات کری ہوں, یہی چاہتا ہے کہ آپ کے بچوں کی ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی ہو, گھر ہوم مینجمنٹ ریزنیبل پورا ہو. ہسبینڈ کون سے جی ہوتے دیکھیے, ہیں؟ میں بالکل, آپ نے مجھ سے ہیلدی ریلیشن شپ کی بات کی ہے, تو میں ایک ایسے ہسبینڈ کو بھی ریزنیبل کہوں گی, کیونکہ اگر ہسبینڈ یہ میں انریزنیبل آپ ہوگا تو کو کر رہی ہوں. بالکل, کیونکہ اگر جہاں پہ انریزنیبل آ جائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کچھ بھی ہیلدی نہیں رکھ سکتے نا. میں تو ایک نارمل گھر کی اسٹوری آپ کو بتا رہی ہوں, بالکل کیونکہ ماشاء اللہ بالکل میرے بالکل ہسبینڈ خود بھی الیکٹریکل انجینئر ہے, میں بھی انجینئر ہوں, تو بالکل. ماشاء اللہ اچھی ایک ہماری کیمسٹری ہے. لیکن انہوں نے بھی کچھ میرے کنڈیشن رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, آپ کرو گے تو یقین کیجیے کہ آپ آرام سے چیزیں مینج کر سکتے ہو. پرابلم یہ آتی ہے, کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یار تم تو باہر ہو, جوائنٹ فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہی ہو, آل دیٹ. تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ پولائٹلی اسٹبن ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو تھوڑا سا ٹیکل کرنا آنا چاہیے لوگوں کو, ٹھیک ہے. جب لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جب کریئر وومن کو آپ گھر لا رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ پرائرٹیز ہوں گی, بٹ اٹس آل اباؤٹ کہ ہاؤ یو ٹیکل پیپل, ہاؤ یو ٹیکل تھنگ, اینڈ آلسو اپنی پرائرٹیز کو دوسروں کو بھی دھیان دلانا کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں, ہم بھی آل دا ٹائم آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو تھوڑا سا نا بس ٹائم مینجمنٹ اور اسٹبن ہونے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, تھینک یو زویریہ. ابھی آپ کی طرف ہم واپس آئیں گے. آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز عروج. عروج کائنڈلی ذرا اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں پلیز. Thank you so much, Afia. First, I want to applaud Javeria, the energy you have, and the stubborn mindset that shows. Yes. That's really appreciable. What happens is that we women often neglect ourselves. So I agree on that part that you need to tell very politely and in a subtle manner that you exist also. پہلے تو تھوڑا میں اپنا بتا دوں کہ I run an organization with the name of Training Institute for Mentors Excellence. Basically, it's a service provider company. اور ہم ٹیچرس کی ٹریننگ اور کریکولم ڈیولپمنٹ اور جو ایجوکیشن اور اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ سارے کام ہے وہ کر رہے ہیں. جو ویمن امپاورمنٹ ہے دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. SDG 4 اور SDG 5 دونوں پہ میں کام کر رہی ہوں. کلائمیٹ چینج از اندر انیشیٹو. بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کرنے کو ملا. لیکن وہ جو ابھی آج ہماری بات ہو رہی ہے کہ ورک لائف بیلنس آپ کیسے کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن از اے یونیورسل گلو. ہم جب تک یہ نہیں سیکھ پائیں گے کہ ہم اپنا ڈفرینس آف اوپینین کسی کو کیسے بتا پائیں, چاہے وہ ہمارے ان لاز ہیں, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وہ کوئی اور فرینڈ ہے, تو ایک یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ بچیوں کو سکھانا اور خود ہمارے لیے سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ میں پیشنس اور ٹالرنس کتنی ہے, آپ ڈائیورسٹی کو یا چینج کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی لائف میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی جہاں پہ خاتون آئی اور پوائنٹ بلینک انہوں نے میرے منہ پہ بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ میری تعریف کی. آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ ٹائم ان مائی لائف ٹو کیپ می گراؤنڈیڈ اینڈ پیشنٹ, ناٹ ٹو ریپلائی بیک, بیکاز یو آلویز ہیو اے چوائس. آپ کو اپنا بیٹل فیلڈ, اپنا پلے گراؤنڈ یا اپنا رسپانس وہ چیک کرنا ہے. اب ہم جب مائیں بنتی ہیں, ماشاء اللہ آئی ہیو 3 ڈاٹرز, ایک 27 سال کی ہے, ایک 22 سال کی ہے, ایک 12 سال کی ہو رہی ہے. تو اتنی چیلنجنگ اور الفا ویمن جو اتنے کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں کہ جو 11 سال کی بھی بچی ہے, شی ٹاکس ٹو می ود لاجک اینڈ آئی کین ناٹ ٹیل ہر کہ بیٹا نہ ہش 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 ہش, یو ڈونٹ ڈو دس. آئی ہیو ٹو گیو اے ریزن, آئی ہیو ٹو لسن ٹو ہر. تو ایک تو لسننگ ایئر سارے خاندان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر ممبر یہ فیل کرے کہ آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں. ورکنگ مدر ہونا تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اتنی پرو ایکٹیو اور ڈائنامک خاتون ہیں کہ آپ کام کو اور گھر کی زندگی کو ساتھ لے کے چل سکتی ہیں,
لیکن اس کے لیے پرائیورٹائز کرنا. ابھی جیسے ٹائم کی انہوں نے بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں انفارچونیٹلی جہاں پہ ہم شادی کا 5,000 کا یا 10,000 کا یا 50,000 کا جوڑا خریدیں گے, لیکن جو نیا کپل بیانے جا رہا ہے اس کی کبھی ہم ٹریننگ نہیں کرتے. آئی واز فارچونیٹ انف دیٹ آئی ہیو ویری گڈ مینٹورس جنہوں نے مجھے بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ دیا. وہ یہ سوچ ہمیشہ یہ رہی کہ اگر کوئی چیلنج آ رہا ہے تو آلرائٹ ایڈریس دا چیلنج, ناٹ ٹو میک اٹ اے چوئنگم, کیونکہ کانٹروورسیز ہوں گی, پرابلم ہوں گے. جہاں پہ دو بہن بھائی رہتے ہیں وہاں اختلاف آئے گا. تو آپ بات یہ کریں کہ دو لوگوں کی ری یونین ہونی ہے جہاں پہ ٹوٹل ڈفرنٹ ہو سکتا ہے مائنڈ سیٹ یا فیملی سیٹ اپس ہوں. تو ایک تو پیشنس, دوسرے کو مارجن دینا, اور اس کے بعد پھر پلاننگ کرنا. جب مجھے یاد ہے کہ آئی واز ان کالج, تو مجھے میرے ہسبینڈ نے, آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ تم ریگولر گریجویشن کرو. میری جب شادی ہوئی تو آئی واز اونلی اے میٹریکولیٹ, مگر ایک ریکوائرمنٹ تھی ان کی کہ ایک گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے اگری ٹو, یہ ہر عورت کی ایک ذمہ داری ہے. تو مجھے جلدی اٹھنا پڑتا تھا, مجھے ناشتہ بنا کے جانا پڑتا تھا, یا مجھے لنچ تیار کرنا پڑتا تھا. آئی نیور مائنڈیڈ اٹ, آئی ٹیونڈ اٹ مائی سیلف. وہ کہتے ہیں نا لرن دا ہارڈ وے, ڈونٹ اسکپ. ہم جو فارمولاز میں میتھ کی اسکپنگ کرتے ہیں تو بچے بہت سارے اسٹیپس کھا جاتے ہیں, لیکن جب آپ رگڑا کھا کے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنے ہی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے پلان بنایا. جیسے اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں, میری کوئی انگیجمنٹ ہے, تو دال دے دی, بینز مکس کر کے اس کو بٹھا دیا نیچے کارپٹ پہ, وہ اس کی سارٹنگ کر رہی ہے. میں نے کبھی اپنی اولاد کو چیلنج ہی نہیں بنایا کہ آلرائٹ دے آر ہنڈرنگ مائی ورک. انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین ان کو اپنی لائف کا کہیں کہیں پارٹ نہیں بنا پاتی, تو اس لیے وہ چیلنج, ابھی میں آپ کو وہ چیلنج فیس کرتی ہیں. اب ڈیورنگ دس کووڈ-19. سوری, میں آپ کو یہاں بیچ میں تھوڑا سا انٹروین کروں گی جی کیونکہ جی 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 کوشچن جی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. بالکل آئی بالکل. انڈرسٹینڈ واٹ یور مائنڈ سیٹ از, لیکن آنیسٹلی اگر میں اس چیز پہ جاؤں, پینلسٹ میں سے کوئی بھی اس بات کا جواب دے سکتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں بینگ ورکنگ وومن کہ ہم جسٹس کر پائیں اپنے گھر کے ساتھ, اپنے ورک کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, ریلیشنس کے ساتھ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمس ہم بہت چیلنجنگ سچویشن میں ہوتے ہیں, کوشش کرنے کے باوجود بھی, اپنا بیسٹ دینے کے باوجود بھی ہمیں یہ چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاتون کو اینڈ آف دا ڈے یہی کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ فلفلنگ یور تھنگس, یو آر ناٹ 100%. اور ذرا سا ہسبینڈ کا دماغ گھومتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار آئی ڈونٹ کیئر واٹ یور کیریئر از, چھوڑو اور گھر جاؤ. تو میرا یہ اس بات پہ مجھے چیلنجنگ سچویشنس کو زیادہ ڈسکس کرنا ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ دیکھیے آئیڈیل سچویشن تو ہر ایک کے پاس ہو, میرے پاس ہے, آپ لوگوں میں سے کافی ساروں کے پاس ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہر ایک کے پاس نہیں ہے نا. ہم نے یہ میسج گراس روٹ لیولز تک پہنچانا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اینی بڈی کین ریسپونڈ می فار دیٹ, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز کو ہم کیسے کیٹر کر سکتے ہیں, یا ہم کیسے ہیلدی ریلیشن شپ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بلڈ کر سکتے ہیں؟ جی مسرت صاحبہ, آپ پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں. اچھا سب کی طرف آتے ہیں بیکاز اٹس این انٹرسٹنگ ون. لیٹ می جسٹ انمیوٹ یور مائک. جناب مسرت صاحبہ. السلام علیکم شافیہ. I think what جی وعلیکم السلام. just said is a very, very typical side of a very passionate woman who's ready to go out and Yes. work and is ready to even, take up that extra challenge where the husband and the family turns around and says, dekho, jo marzi chahe kar lo, ghar disturb nahi hona chahiye. ہاں yeah. Is the true agony and the true pain of a working woman. We Yes. do realize, and even when I look back, it's been mashallah 25 years I'm working with Beacon House. And maine jab apna journey start kiya, I don't know, fortunately or unfortunately, I got married the same time. To aap log soch sakte hain ki maine do maazon pe ikatthe kaise lada hoega. And the reason was that my passion and energy was so damn high and I so wanted to work that maine kisi cheez ki parwah nahi ki thi. But when I look back now, main kehti hu, oh my God, ye to Allah ka hi koi karam hua ki I've come a long way. Because, working women ki managing the household and keeping the family undisturbed is a very, very continuous struggle. It's a very, very problematic challenge. And so yes, absolutely. discuss kar rahe hain ki work and family balance ko kaise rakha jaye. اچھا, جو مجھے ایک بہت اسپیشلی مجھے what you said بڑا اپیل کیا کہ we need to educate our coming generation.
ٹھیک ہے بھائی, ہم old سے maybe we were you know previous generation 30 years پیچھے چلے جاؤ, ہمارا brought up, ہمارا family structure بھی was so different کہ we somehow had that leverage of you know being with the joint family, جہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ manage ہو جاتا. اب اگر آپ دیکھیں تو a lot of the young girls who are getting married now want to start their career the same time. They either living independent یا somehow کوئی family structure change ہوتے جا رہے ہیں نا, اتنا لمبا چوڑا in-laws کے نہیں. لیکن وہ جو ایک cultural dilemma ہے نا, where ابھی بھی آپ, میں اور anybody thinks کہ کریئر کو کمپلیٹلی پرسیو کرنا اور کریئر اورینٹڈ ہونا شاید آدمیوں کا ہی کام ہے, اور عورتوں کے لیے ٹائم, اور اٹس جسٹ اے فن ٹائم فار دیم. یو نو, اے لاٹ آف دی پیپل سٹنگ ہوم سمجھتے ہیں آپ, میں اور ہم سب باہر جا کے نا مزے کر رہے ہوتے ہیں because we have a time out from our. Yes, and we are not working. We are actually not working. We are just getting ready and getting out of the house, and they're not believing it کہ ہم کتنا hard work وہاں سے کر کے آتے ہیں, اور پھر وہ واپس آ کے ہمارے لیے کچن تیار ہوتا ہے. doesn't matter آپ کے پاس کام والی ہے نہیں ہے, and husband is like اچھا چلو کھانا پکاؤ, کھانا تو میں نے تمہارے ہاتھ کا ہی کھانا ہے. So there are so many things, اور اس سے ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. جی جی, یہ جو ایک کلچرل ایسپیکٹ ہے نا, جس کے اندر نو میٹر یو آر اے سی او آف اے کمپنی اور یو آر اے سینئر آف اے اسکول, کھانا پکانا تمہاری ذمہ داری ہے, مہمانوں کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. میری بھی ہے. ایجوکیٹ پڑے گا, ہمیں اپنے بوائز کو ٹرین کرنا پڑے گا ٹو شیئر اپ دی ریسپانسبلٹیز. ہمیں اپنے گھر بیٹھی جوائنٹ فیملیز کے اندر دیورانیوں, جٹھانیوں, ساسوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی اے فن اینڈ اے لیجر ٹائم وی آر ہیونگ, اٹس ٹیکنگ its toll on our emotional health, it's taking its toll on our physical health. آپ کو پتا ہے وہ جو ابھی جویریہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ she is such a well organized and well managed woman. I was amazed when she was sharing how she's, you know, distributed her time amongst everything, and بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے this is the time when mummy is busy with something else. But you know, is it something very easy to do? آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ لیوریج ہے جو ایک ہاؤس وائف لے سکتی ہے. بھئی آج اس کا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا, that's fine, she can sit back and relax. Yes. ہم میں سے نہیں کر سکتے. I remember the times I would come back from school, believe you me, although میرے پاس full time help بھی ہوتی تھی, and ماشاءاللہ اللہ میری ساس کو جزا دے, ان کو بہت اچھی جگہ پہ دے, جنت میں جگہ. She was very supportive woman, but I still remember the times I would reach back home, would just leave my bag aside, believe you me, and then I was a full time housewife. So یہ switch over of role ہے a working woman and a housewife, یہ بڑا challenging ہے. And اس کے لیے I have all my hats off to the working women, and I always believe کہ working women کو اللہ تعالیٰ نے ایک extraordinary passion and energy دے رکھا ہے. That is how they manage all this. And unless we have جس میں کبھی میرے میاں کو بھی پتا ہو کہ آج اس نے سبزی پکانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی پتا, آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی. I think آپ نے ہم سب کے دل کی بات کر دی ہے. لیکن all along صرف اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نوکری تو کرنے دے رہے ہیں نا. although آپ یہ دیکھو کہ ابھی جو economic pressure ہے اس کے اندر عورت کا کام کرنا has become very important. آپ دیکھو gone are times جب women would only work because they only wanted to work and it was their passion and desire to work. A lot of the women now continue with the job despite regular pressures because economically they cannot manage their houses, they cannot run their houses, the kind of lifestyle that they have, the kind of, you know, educational pattern children adopt to and school colleges that they go to, it's becoming very expensive to live. So اب آپ یہ دیکھو کہ اب اکنامک پریشر کے اندر بھی کام کر رہی ہے نا, سو اب بھی اگر ہانڈی صرف وہی پکائے گی تو زیادتی ہے نا یار.
बिल्कुल ज्यादा है मुसर्रत साहिबा, थैंक यू सो मच. आपकी तरफ वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला. हमें एक कमेंट रिसीव हुआ है बड़ा जबरदस्त. नौरीन साहिबा कह रही हैं कि इट्स बेटर टू टॉक इट आउट विद योर पार्टनर एंड दे डू अंडरस्टैंड व्हेन एक्सप्लेन्ड इन अ रैशनल मैनर with calm attitude and tone. There shouldn't be an impression of imposing oneself for attention. It should be a requesting and caring gesture. It really works, Noreen Ghaffar. Thank you so much. नौरीन, बिल्कुल आपका बहुत प्रोडक्टिव इनपुट रहा. अच्छा कमेंट आपने किया. गोइंग बैक टू मायरा आसिफ. मायरा, आप जरा काइंडली इस बात पे रोशनी डालिएगा कि हांडियां पकाने की बातचीत हो रही है तो शाफिया, इस सिलसिले में मेरा बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. मेरा ये ख्याल है कि जब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको बैलेंस करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके घर के फैमिली मेंबर के हर फैमिली मेंबर को ये पता होना चाहिए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. आप जब खाना पकाते हैं तो इससे और उनको अपने हाथ का पका हुआ खाना खिलाते हैं. आप ये देखें कि मोस्टली क्या होता है, अब हम सारी खवातीन जो जॉब कर रही होती हैं, हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प भी होती है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है. एक आप खड़े होके खाना बना के जब टेबल पे सर्व करते हैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, तो उसके अगेंस्ट आप जब कभी अपने प्रोफेशन को टाइम दे रहे होते हैं तो वो डेफिशिएंसी जो है ना वो कवर अप हो जाती है. आई थिंक सो. तो मैं तो कई दफा इवन मेरे हस्बैंड मुझे, जब से मैं ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत दफा कहते हैं कि तुम एक कुक रखो घर पे. तो मैं उस वक्त ये सोचती हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तो मैं इनके सिस्टम, मतलब अपने बच्चों के साथ मेरी प्रेजेंस, अपने हस्बैंड के साथ एक वो दूर होती जाएगी ना. वो कहेंगे कि आप हमारे लिए जॉब करने के अलावा क्या कर रही हैं. तो देखिए, जहां तक हस्बैंड्स का ताल्लुक है, ठीक है, मैं समझती हूँ. मैंने जो इनिशिएट लिया है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 4 किड्स, और मेरे जो बॉयज हैं, मेरी पूरी टीम है काम करने के लिए. मैं घर का काम जब शुरू करती हूँ तो मेरे बॉयज गर्ल्स सब मेरे साथ खड़े होते हैं. उसका रीजन ये भी होता है कि एक आप जो उनको टाइम नहीं दे रहे होते, आप वो टाइम थोड़ी देर किचन में दे लेते हैं कि बेटा आप यहाँ आके खड़े हो जाओ, मुझे ये हेल्प कर दो. साथ साथ आप उनसे बातें कर लेते हैं, आप उनसे रूटीन उनकी शेयर कर लेते हैं, वो अपनी रूटीन शेयर कर लेते हैं. तो आपकी एक बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि आप हाउस वुमेन की तरह आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप बच्चा जब फ्री होगा या जब चाहे वो आपको एक्सेस कर सकता है. तो आपका बहुत लिमिटेड सा टाइम है, और उस लिमिटेड सा टाइम में आप मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ. और जहां तक हस्बैंड्स की कुकिंग का एक ताल्लुक है, देखें, ये ग्रूमिंग उनकी शुरू से नहीं हुई, उनको सिखाना, और मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. मेरे ख्याल में अगर आप पॉजिटिव होके सोचें तो जब कभी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट हस्बैंड ही कर रहे होते हैं ना, और ये जो हमने इतनी सारी मेड्स रखी होती हैं. थैंक यू मारा, थैंक यू सो मच. आपका वैल्यूएबल इनपुट था. अभी मैं आपकी तरफ आऊंगी जवेरिया, मैं इस पे थोड़ा सा अपना इनपुट देना चाहूंगी. और मेरा इनपुट इसमें ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे यहाँ पे बात हांडी की ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर हांडी के बैकग्राउंड पे जाएं तो इट्स अ बिग थिंग विच इज़ हैपनिंग. इट्स नॉट अबाउट हांडी. तो मैं ये थोड़ा सा अपने देखने वाले व्यूवर्स को भी ये बात क्लियर करना चाहती हूँ. It's about acknowledging us that we are working, we are giving our best, trying to maintain and balance our work life, our home life. हमने कभी भी पलट के ये जवाब नहीं दिया कि हमारे घर हम कुकिंग नहीं कर सकते. In fact, आई एम अ कुकिंग लवर. रूज को बहुत अच्छे से पता होगा. आई एम अ कुकिंग लवर. उन्होंने खाया हुआ भी है मेरे हाथ का खाना. आई एम बेस्ट इन बिरयानी, निहारी. इंशाल्लाह ताला कभी पार्टी हुई है, कोविड ख़त्म हो तो हमें गेट टुगेदर रखेंगे और कुकिंग उसमें वो कंपटीशन भी रखेंगे. लेकिन बात करने का ये मकसद है कि मैंने ऐसे घर देखे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि हम लोग ब्लेस्ड पीपल ऑन अर्थ हैं. ऐसी फैमिलीज़ भी हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्कूल से भी है. आई एम द ऑनर ऑफ वन लिटिल फेलो डे केयर इन एलिमेंट्री स्कूल. और मैंने ऐसे ऐसे चैलेंजेस ख़वातीन के साथ देखे, क्योंकि मैं आई एम अ डे केयर ऑनर एज वेल. तो ऐसी ख़वातीन को भी मैं जानती हूँ जिनको घरों से फोर्स करके काम के लिए भेजा जा रहा है. मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ. घरों से फोर्स करके काम के लिए भेजा जा रहा है, और फिर उनको कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही. वो वापस घर जाके खाने भी पका रही हैं, चाहे उन्हें 102 बुखार है, ना उनका हस्बैंड सपोर्टिव है, वो उनकी इनकम को भी इंजॉय करता है, उनके घर में भी उनकी जो है ना वो मुदाखलत को पसंद नहीं करता, वहां पे भी वो किंग है, और उसको वर्क पे भेज के भी वही किंग है. तो ये बैलेंस, इस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अब इस चीज को ग्राउंड रियलिटीज
یا ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے تھرو اگر کوئی تھوڑا بہت بھی یہ نالج لے رہا ہے تو کائنڈلی گراس روٹ لیولس پہ جب آپ جاتے ہیں اپنی کام والی سے, جیسے فرض کریں آپ بات کرتے ہیں, تو اس کا ہسبینڈ آپ نوٹس کرتی ہوں گی کہ پیٹ کے اس کو بھیجتا ہوگا, اور جب وہ واپس جاتا ہوگا تو اس کے پیسے بھی لے لیتا ہوگا. تو دس از دا تھنگ وچ چیلنجز وی آر فیسنگ. آل دو وہ ڈومیسٹک ہیلپ ہمیں کر کے جاتی ہیں, بے شک وہ ماسیاں ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ مفت میں کام تو کر کے نہیں جا رہی نا, وہ آ کے ہمارے گھروں کی صفائیاں کرتی ہیں تو تبھی ہم پیسے دیتے ہیں, ان کو مفت کے پیسے تو ہم نہیں دیتے. تو اینڈ آف دا ڈے تو کام تو وہ بھی کر رہی ہیں, چاہے کوئی CEO ہے, چاہے کوئی ٹیچر ہے, چاہے کوئی میڈ ہے. Every woman is working and trying to help in their best capacity to do some productive, bring some productive thing towards their homes. تو وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ نل ہونی شروع ہو جاتی ہے جب ایک نالج نہیں ہوتا ہسبینڈ کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے, اور ماں جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. تو اس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے. اور یہ تو میں بہت گراس روٹ پہ چلی گئی ہوں, میں بہت ساری ایسی فیملیز کو بھی جانتی ہوں جو بہت ویل آف ہیں, بہت اچھی فیملیز ہیں, لیکن وہاں پہ بھی یہ ایکنالجمنٹ خواتین کو نہیں مل رہا. تو میں عائشہ کی طرف آؤں گی, عائشہ کے بعد جویریہ کی طرف, کیونکہ عائشہ نے ابھی تک اپنا کوئی انپٹ نہیں دیا ہے. تو عائشہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم, ویلکم آن شو. Thank you so much. My brief intro is that I'm CEO of Advanced Education Consultancy, founder and director of Faiz-e-Aam Welfare Trust. I would like to introduce myself a bit because I'll come back to it. I'm also director of Mount Hira Charity School and academic head of Al Huda Welfare Schools, which are quite a few schools working within Pakistan. I'm a Cambridge certified program leader and an ECE trainer with Oxford University Press. I'm married for 20 years and I have 3 kids. And just like all of you, calling somebody calling me mom is my greatest privilege and the label that I wear with, most pride. اور دوسری بات یہ کہ اماں کے نام کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا, جیسے ابھی مائرہ نے کہا کہ جب کوئی, مجھے لگتا ہے کہ فیملی میں سے کوئی مجھے مانگ رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے کہ وی نیڈ یو فار دس اینڈ دیٹ, تو یہ بھی مجھے سب سے زیادہ سکون اسی بات میں ملتا ہے. جبکہ میم عروج نوز می فار اے لانگ ٹائم, شافیہ نوز می فار اے لانگ ٹائم, وہ جو ایک پیشن ہے دنیا کو دیکھنے کا اور جی ہر غم لوگوں کا دور کرنے کا, وہ بہت ہے, بہت چنگاری ہے اندر. لیکن of course charity begins at home and it should not end there. I do believe that it should prevail in the world also. اس میں یہ بات کہ میری جب شادی ہوئی, میری شادی سے پہلے میں ٹیچ کرتی تھی, اور شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کر دیا کہ آپ اب کوئی کام نہیں کریں گی. ابھی جو شافیہ بات کر رہی تھی, یہ صرف ہمارے ہیلپرز کے ساتھ ہی نہیں ہوتا, یہ ہمارے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے. That was such a depressing stage in my life because I thought کہ یار جو میرا پیشن تھا لوگوں کو پڑھانا, لوگوں کو لکھانا, I never took it as a profession. I always took it as a passion. تو 2 سال میرے کوئی بچہ بھی نہیں ہوا, تو I went into a depression stage نا. اور جب میرا پہلا بچہ ہوا الحمدللہ, اور اس کے بعد 1 ہی سال بعد دوسرا ہو گیا, تو then I got busy with family and stuff. But my husband realized کہ اس کو کوئی مرض لگ گیا ہے because she's not teaching. تو یہ خوش نہیں ہے, یہ she's doing everything in the house, she's all around, but یہ خوش نہیں ہے کسی بھی چیز سے. تو الحمدللہ when my children started going to school, تو I discussed it with my family کہ بھائی ہمارے بچے تو پڑھ جائیں گے, تو میں دکھی ہوں ان بچوں کے لیے کہ جو نہیں پڑھ رہے, جو اسٹریٹس پہ گھوم رہے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ وی ہم نے چیریٹی اسکول بنایا اپنا, اور پھر فیض عام کے نام سے ویلفیئر ٹرسٹ بنایا, اور پھر میں نے کیمبرج سرٹیفکیشنز کی اینڈ سو آن. بیچ میں مجھے یاد ہے کہ شادی کے بعد ہی میں نے ماسٹرز بھی کیا. تو وہ جو ہماری ہمتیں ہیں نا, وہ اس کا ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ میں نے جب ماسٹرز کیا تو میرا جس دن لاسٹ پیپر تھا اس دن میرا بیبی پیدا ہوا. تو میری حالت یہ تھی کہ میں ہاسپٹل میں اپنے نوٹس لے کے گئی ہوئی تھی, اور خواتین جو ہے چیختی چنگھاڑتی ہیں آخری وقت میں, اور میں اپنے نوٹس کھول کے پڑھ رہی تھی کہ اگلے دن میرا ٹیسٹ ہے, اور الحمدللہ اگلے دن میرا بیبی پیدا ہوا. اینڈ آئی واز ان the examination hall, my mother was sitting with the baby in the car and I went for 3 hours, اور واپس آ کے میں نے اپنا بچہ سنبھالا. تو یہ پیشن جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ضرور اپنا کام. Thank you so much. But there are always ups and downs. We have to remember کہ کسی کی بھی زندگی میں کبھی اچھا نہیں رہتا. اور ایک چیز جو مجھے ایک دفعہ میم عروج نے کہی تھی کہ کسی کی بھی زندگی میں کبھی برا بھی نہیں رہتا. تو اس اچھے اور برے میں بیلنس ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, اور اس اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے. سو کنسسٹنسی از دا کی.
कभी खुश होते हैं हम, कभी हमारे हस्बैंड हमसे खुश होते हैं, कभी हमारे बच्चे खुश होते हैं, कभी नहीं भी होते. तो उसमें दोनों चीज़ों में अपने आप को कंसिस्टेंट रखना. दूसरी चीज़, आई बिकेम अ लेस परफेक्शनिस्ट आफ्टर आई थॉट आई हैव टू डू सो मच. तो जब मैंने ये एज अ CEO काम शुरू किया, एज एन एकेडमिक हेड काम शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं घर को उस तरह नहीं देख पा रही जिस तरह मैं पहले जैसे मैं डस्टिंग की बड़ी शौकीन थी और बस मुझे था कि हर चीज़ को उठा उठा के चमकाऊं, और इससे दिल को भी बड़ा सुकून मिलता था. बट देन आई गेव दिस आदत अप. मेरी एक टीचर थी, हैं, वो कहा करती थी और अभी भी कहती हैं कि जो काम दूसरे कर सकते हैं उसमें अपना वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि वो काम करो जो कोई भी नहीं कर सकता. So as a career, as work, I took up those things जो मुझे लग रहा था दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा, और जो चीज़ें मैं किसी को दे सकती थी. अभी मुझे नाम अभी सबके याद नहीं, बट फर्स्ट जिन्होंने बात की उन्होंने यही बात की कि ये बच्चों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं, और इन्होंने एक बच्चों का भी एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम टेबल बनाया हुआ है. तो अगर मैं पूरा दिन बिजी होती हूँ, जो कि मैं होती हूँ, तो मेरे बच्चे भी पूरा दिन फारिग नहीं होते. I make them make their own timetable, और माशाल्लाह जो मेरे वेलफेयर काम है उसमें मेरे बच्चे मदद करते हैं, बिकॉज वी आर रोल मॉडल्स फॉर आवर किड्स. जब वो देखते हैं माँ इतनी पैशनेट है और शी इज लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो वो भी फिर आगे बढ़ते हैं और दे लाइक टू हेल्प इन. और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो हमें बाज़ वक़्त बोल के बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, मुझे नहीं सिखानी पड़ी, बिकॉज वो खुद मेरे जैसे कहते हैं पीछे पीछे चलना शुरू हो गए. और चाहे हमारा दस्तरखान का लंच प्रोग्राम हो, चाहे मेरा चैरिटी स्कूल हो, चाहे मेरे और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हो, they are mashallah doing it with them, doing them with me. Great Aisha, great Aisha. बहुत जबरदस्त इनपुट आपने दिया है. आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, बस पॉइंट्स आप उसमें रखिए माइंड में. बिल्कुल आपने ठीक कहा. देखिए जो हमारी कनेक्टिविटी है ना, जो मेरा बिलीव है कि जो हमारी कनेक्टिविटी अपनी फैमिली के साथ है, वो तो एंड ऑफ द डे है. हम मदर से बेहतर किसको पता होगा कि हमारे बच्चे हैं और उनका ब्रॉटअप किस तरह से होना है. अगर हम घरों से निकल के जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारी प्रायोरिटीज़ में हमारे बच्चे सबसे पहले हैं. हम कुछ उनकी खातिर ही करने के लिए निकले हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि होली सोली हर वुमेन का पैशन होता है बाहर जाके काम करना. कुछ पैशनेट होते हैं, कुछ आउट ऑफ नेसेसिटी घरों से निकलते हैं, और कुछ अपने हस्बैंड्स को या फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं. लेकिन एंड ऑफ द डे मदर्स का मेन कोर इंटरेस्ट तो अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं. और जैसे कि मैं अगर अपनी ज़ात की बात करती हूँ तो मेरे बच्चे आजकल कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे. टाइम टेबल्स कैजुअल की अगर हम बात करते हैं तो वो खाते पीते सो जाते हैं और पढ़ते हैं, दैट्स इट, या नमाज पढ़ ली 5 times a day. लेकिन एंड ऑफ द डे सारा दिन फोकस किस पे है? उस दिन भी मैं अरूज को बता रही थी यार, सारा दिन किचन में गुजर जाता है. ठीक है, किचन में पकाते गुजर जाता है. वी डोंट माइंड दैट, बट इट्स अबाउट एन एक्नॉलेजमेंट, इट्स अबाउट कि हमें सपोर्ट मिले. हमारे हस्बैंड्स कभी उस लेवल पे जाके हमें सपोर्ट करें कि यस टुगेदर वी कैन डू इट. और जब एक वर्ड आता है ना, टुगेदर वी कैन डू इट, ट्रस्ट मी, 1 or 2 favor maybe I can walk into a kitchen and I can do whatever I want to or whatever they want to. Well, coming back to जवेरिया कुछ ऐड करना चाह रही थी, तो जवेरिया प्लीज कैरी ऑन. चैलेंजिंग की बात हुई तो सबसे जो मुझे जो चैलेंज फेस करना पड़ा, मैंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और आपको मालूम है कि जो टेक्निकल एजुकेशन जब हासिल कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द इवन यूनिवर्सिटी में भी 5 साल वहाँ पे भी हमें कमेंट सुनने पड़ते थे कि तुम क्या करोगी वहाँ जाके, चूल्हे साफ करोगी एंड ऑल दैट. बट ऑल्दो मैंने उनको रिप्लाई बहुत अच्छे से किया, लड़कों को सबको मैं जवाब नहीं दे सकती कि क्या मैंने उनको रिप्लाई किया. लेकिन ये हम एक माइंड सेट होता है खासतौर से उन खवातीन के लिए जो इंजीनियर्स होती हैं, जो डॉक्टर्स होती हैं, कि तुम लोगों ने एक तो सीट ज़ाया कर दी और फिर आगे जाके जब हमारी शादी होती है तो शायद इन लॉस को लगता है कि हमें, अभी हांडी की जो बात हुई कि हमें हंडियाँ पकानी नहीं आती है एंड ऑल दैट. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ये भी साबित करना पड़ता है कि अगर हम इंजीनियरिंग अच्छी की हमने ऑल दैट, तो हम खाना भी अच्छी तरह पका सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मियाँ हमें हर चीज सिखाती हैं. लाइक और सेकंड ये बात कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मतलब आपको सारी जिंदगी निकल जाती है ये साबित करने के लिए कि नहीं हम. हाँ, और सेकंड जो भी बात की हमारी प्यारी सी दोस्त ने कि लेस परफेक्शनिस्ट, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बिकॉज मुझे भी बड़ा बचपन में मुझे कुकिंग का शौक नहीं था, लेकिन मुझे इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौक था. अम्मी के साथ मैं घर की सफाई, आज ये थीम चेंज कर ले, वो चेंज कर ले.
اس کو بھی تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لائک آج کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو شاید پیپسی بھی گھر میں بنا لیں, تو تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو, اگر آپ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گی. دیکھیں یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اپنا آپ منوانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی آپ کو آپ کا حق پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا, اپنی ایگزسٹنس آپ کو دکھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, Yes. تو اپنی پرائرٹیز پہلے آپ بنائیں کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں. اور بلیو می یہاں پہ جب آپ اپنے تھوڑا سا اسٹیبلنس ہو جائے گی نا آپ کے اندر کہ ہاں یار مجھے یہ زندگی میں کرنا ہے, تو لوگ کوآپریٹ کریں گے. باقی شافیہ آپ نے جو کہا کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو خواتین کام کرنا نہیں چاہتی لیکن ان کو بائی فورس بھیجا جاتا ہے, تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ اس کے لیے پھر کچھ ہم جیسی خواتین ہیں جن کو ہمیں, جس طرح آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے کہ مجھے اس قسم کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے. تو جس طرح Yes. کی ہم جیسی خواتین ہیں جو ہم لوگوں نے چیلنجز کو اوور کم کر کے, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ماشاء اللہ 25 سال سے کام کر رہی ہیں, اور آپ نے بھی کہا کہ میرے لیے آسان نہیں ہوتا بچوں کو کرنا کہ یہ اسکیڈول فالو کرنا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, جب صبح ہم سو کے اٹھتے ہیں نا تو ہمارے نا 2 اینٹیناز باہر آ جاتے ہیں لٹرلی. وہ اینٹیناز ایسے ہوتے ہیں کہ لٹرلی آپ جب رات میں لیٹی ہوں گی نا تو آپ کو یہاں پہ پین ہوتا ہوگا, لٹرلی سب کو Yes. ہوتا ہوگا کہ وہ اینٹیناز ہوتے ہیں کہ ہمیں اینٹیناز اوپر ہوتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے, ہمیں مستقل جو ہے نا الرٹ رہنا پڑتا ہے. تو وہ ہمارے وہ اینٹیناز جو ہے نا ہمارے کبھی بھی جو ہے نا اندر نہیں جا سکتے انٹل انلیس کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں نا, تب ساس بہو کے مسئلے شروع ہو جانے. تو پرائرٹائز کریں اپنے آپ کو, اور لوگوں کو یہ ریئلائز کرائیں کہ بھائی میں ہوں یہاں پہ, میں بھی ایک انسان ہوں, میری بھی ڈس لائکنیس ہے, مجھے بھی جینا ہے. اور بلکہ میں نے آپ لوگوں سے بات وہ کرتے کرتے نا اپنی ایک چھوٹی سی شاعری بھی لکھ لی ہے, وہ میں اینڈ میں آپ کو سناؤں گی. Wow. We'll be waiting for that. یا کبھی کبھار میں ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کر لیتی ہوں موقع کی مناسبت سے, وہ میں اینڈ میں آپ لوگوں کو Wow. سناؤں گی. کیا کیا ٹیلنٹ پالے ہیں جویریا. بس یار نظر نہ لگ جائے بس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. نظر بد دور. جشن میں بدلو. اوکے اوکے جناب, ایک پوائنٹ یہاں پہ, ایک کامنٹ یہاں پہ ایڈ کروں گی, پھر ہم آگے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہمیں فرحانہ نعمان نے ایک میسج بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی گڈ پوائنٹ شافیہ, آئی سی. میں ایک بات اور ایڈ کروں کہ ساسوں میں اپنے بیٹے کے سامنے بہو کو یا بھی کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے گھر کا کام نہیں کرتے. تو جناب بالکل اس سارے معاملے پہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ہسبینڈس یہی کہتے ہیں, یا ساسوں کو اپنی ایگو ہرٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹے بیچارے جو ہیں وہ وائف کے ساتھ کچھ کرنا چاہ بھی رہے ہوں تو ساس فوراً کہتی ہے جاؤ جاؤ بناؤ جا کے کرو, لازمی نہیں کوکنگ کی واٹس ایور, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, خود کر لو, میرا بیٹا یہ سارے کام نہیں کر سکتا. ایک تو باہر سے تھکا ہوا آئے اور پھر تمہارے ساتھ بھی کام کرائے, آئی مین آف کورس. تو لیٹس گیٹ بیک ٹو, اچھا ہاؤس ہولڈ سے ہم نکل کے کچھ بات کرتے ہیں. دیکھیے میں جو اپنی لائف میں ایک فیل کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ ہم جیسوں کے لیے شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ سب لوگوں کے پاس بھی میڈ ہوگی, میرے پاس بھی میڈ ہے, کچھ کے پاس کوکس بھی ہوں گے, کچھ جان بوجھ کے کوکس نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے کچن کو خود دیکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن جو چیلنج میں فیس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جابس یا سی ای او ہونا کمپنی کا یا کسی بھی ادارے کا مالک ہونا, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو. ہمارے لیے وہ چیلنجز بھی تو تیار کھڑے ہیں نا. ہم وہ اپنے چیلنجز اپنی فیملیز کے ساتھ اس طرح سے سامنے نہیں لا سکتے, اس طرح سے ڈسکس کر نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کسی نہ کسی کونے میں کہ یار اگر انہوں نے کہہ دیا کہ کس نے تمہاری منت کی تھی, یہ بھی سننے کو ملتا ہے. تو وہ پھر ہم کیا کریں گے. پھر اینڈ آف دا ڈے اگر انہوں نے کہا کہ کیوں جی تم زبردستی یہ کام کر رہی ہو, کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو بھی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں یا جو بزنسز کے آنرز ہیں وہ اتنے آرام سے بزنس آنرز نہیں بنے یا سی ای اوز نہیں بنے. انہوں نے اس کے لیے ہارڈ ورک کیا, انہوں نے اپنی فیملی سے بہت کٹ کے بھی چیزیں کی ہیں, لیکن ان کو یہ خوف رہتا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں کہ ہم اپنی اس چیز کو, ہم نے اپنی اس چیز کو بھی کیپچر کرنا ہے کہ ہم نے صرف اپنا گھر تو بیلنس نہیں کرنا نا, ہم نے اپنا بزنس بھی تو بیلنس کرنا ہے. تو ہاؤ دس تھنگ ول ورک. جی کون بات کرنا چاہے گا, کون کامنٹ؟ جی عروج. جو شافیہ اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی تو ان میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو کر سکتے ہیں, تھوڑا سا میں ایک انپٹ دے دوں جو پیچھے بات ہو رہی تھی.
کہ اگر کوئی بھی چیلنج ہمارے لیے آتا ہے تو ہم اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں. آئی مین لائک زندگی کی کوئی بھی سچویشن ہے جہاں پہ اسپیشلی جو خواتین ایسے کلائن سے آ رہی ہیں جہاں پہ فزیکل ابیوز ہے یا ایموشنل ابیوز ہے یا بہت ہی انڈر پرولیج علاقہ ہے, تو ہم نے کبھی اپنی بچیوں کو یہ نہیں سکھایا کہ دے شوڈ میک اے کلان اینڈ نیٹ ورک. ہمیشہ ان کو یہ سکھایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے, جو سب سے بڑی Yes. خرابی ہے. آپ سولوشن نہیں نکال سکتے, آپ آئسولیشن میں, آپ سائلوں میں چلے جاتے ہیں, اور جب آپ اپنے اندر کے وہ جذبات ہی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پائیں گے تو ایک نیگیٹیوٹی, ایک ڈپریشن, ایک اینزائٹی جو ملٹی پلائی کرتی جاتی ہے. آپ امیجن کریں کہ مدر ہو از اے سی پی یو آف دا فیملی, وہ خود اگر مینٹلی ویل نہیں ہے تو اس کے سارے سسٹم ڈسٹرب ہو رہے ہیں, وہ نہ آپٹیمم لیول پہ فنکشن کر سکے گی, نہ وہ پروڈکٹیوٹی دے سکے گی. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ سپورٹ نیٹ ورک ہم نے اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, یا جو ہماری کلیگز ہیں ہم خود بن سکتے ہیں اور ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی کنیکٹیوٹی لیں جہاں پہ کوئی کتارسس ہو, جہاں پہ کوئی ان کو گائیڈ کر سکے. سیکنڈ چیز یہ کہ ذمہ داری سے نہیں بھاگنا. میں ہمیشہ اس چیز کو یہ بلیو کرتی ہوں کہ میں سب سے پہلے ماں ہوں, اس کے بعد میں ایک انٹرپرینیور ہوں, پھر میں ایک سوشل ورکر ہوں, کیونکہ جو میری ایک ذمہ داری ہے وہ میں کسی اور پہ نہیں ڈالوں گی. آئی ہیو ٹو فائنڈ اے بیلنس کہ وہ میں نے کیسے کرنا ہے. اب بیلنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رائٹ ایٹیٹیوڈ. اگر میں یہ سمجھوں گی کہ یہ مصیبت ہے, یہ پہاڑ گر گیا, میرا سسرال مجھے سپورٹ نہیں کر رہا, میرا ہسبینڈ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے, آئی کین ناٹ گو انٹو کمپیریزن گیم بیکاز آئی ایم میرڈ انٹو اے یونیک فیملی اینڈ دیٹ از اے یونیک سیٹ اپ. آئی نیڈ ٹو, سب سے پہلے تو میں نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز کرنے والی ہے کہ آلرائٹ واٹ کین آئی ڈو ود ان مائی مینس. اب اگر میری ایک سہیلی جو ہے وہ سی او بن گئی اور میں اس غم میں مبتلا ہوں کہ میں نہیں بن پائی, تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے سرکمسٹانسز مجھے کیا الاؤ کریں. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی گھر سے بیٹھ کے چھوٹا بزنس کر پاؤں, تو اسٹارٹ ہمبل, اسٹارٹ سلو اینڈ ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ. میری جو بیٹیاں ہیں وہ میری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے اس وقت. میں نے دنیا کا کوئی کام کرنا ہو, کووڈ-19 میں دنیا نہیں اتنی پروڈکٹیو ہو سکی, مگر الحمدللہ میں کیوں ہو پائی, بیکاز آل تھری آف دیم آر ود می. میں کوئی چیز یا اچھا کوئی روز سوری, ٹاپک تھوڑا سوچتی سا ہوں تو وہ انٹرپٹ شروع ہو کروں گی, جاتی I'm ہے. sorry روز تھوڑا جی سا جی جی انٹرپٹ کروں گی. جی اس میں ایک کوشچن اور یہ ریز ہوتا ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ ہمیں فیملی کتنا سپورٹ کر رہی ہے. جی 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 ہم بات اس ٹائم یہ کر رہے ہیں کہ بزنس کے جو چیلنجز ہیں, بزنس کی جو ہماری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک گلٹ میں کیوں چلے جاتے ہیں. بینگ ورکنگ وومین وی گیٹ انٹو گلٹ کہ میں ہم اپنا بزنس بھی اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں, ہم اپنا گھر بھی مینج کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارے بزنس کے اینڈ پہ ہو جائے یا ہماری فیملی کے اینڈ پہ ہو جائے, تو ہماری ایموشنل نیٹ ورکنگ, ہمارا ایموشنل سپورٹ کیوں اتنا اسٹرانگ نہیں ہو پاتا. اسپیشلی آئی ایم ٹپیکلی ٹاکنگ بڑا اباؤٹ ہمارے پاکستانی ویمن ہیں, یہ جو کلچرل گیمز کے ساتھ, یہ جو ہماری کلچر گیم ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہی ہوں کہ وائی وی فیل گلٹی. سورت اور آپ کا یہ میرا آپ کا کوشچن سو مینی مومنز, تو پلیز. نہیں, اٹس اے جی جی بیوٹیفل کوشچن بیکاز ہماری کلاسیکل کنڈیشننگ ایسی ہوئی بھی ہے. دیکھیے نا, جب ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں, کسی نے کہا تھا کہ لڑکوں کی تربیت کریں, میں کہوں گی ساتھ لڑکیوں کی بھی کریں. بیکاز آپ اپنی بیٹی کو اگر یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ تم نے مر کے اس گھر سے نکلنا ہے, اٹس اے ویری اسٹینڈرڈ جملہ. مگر آپ اس کو کبھی یہ نہیں سکھا رہے کہ اپنے رائٹ کے لیے اس نے رائٹ فلی, ڈیسنٹلی, بہت طریقے سے کیسے بات کرنی ہے. آپ نے اس کو کبھی پرو ایکٹیولی ایکسپریس کرنا نہیں سکھایا. اور لائک وائز نہ آپ اپنے بیٹوں کو یہ سکھا رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, تو وہ ایک کنڈیشننگ کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے. آپ گلٹ میں رہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کام کر رہی ہوں مگر میری ذمہ داری تو یہ ہے, مگر آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ کلچرل کانٹیکسٹ ہے آپ کو جو دیا ہوا ہے, وہ دین اسلام نہیں کہتا. حضرت عائشہ کس زمانے میں تجارت کر رہی تھی, کتنی اسٹرانگ ویمن تھی. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کس زمانے میں خود پروپوزل دے رہی تھی, تو کتنی پرو ایکٹیو قسم کی خاتون ہوتی. تو آئی مین لائک وی نیڈ ٹو بریک دوز ٹیبوز وچ آر ایگزسٹنگ ان آور سوسائٹی. اور وہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو شافیہ پلیٹ فارم شروع کیا ہے, آئی ریئلی ہیٹس آف ٹو یو, بیکاز یہ ڈیبیٹس, یہ ڈسکشنز ہماری جو بچیاں سن رہی ہیں یا جو ہم لوگ ہیں, جو مائیں انفلوئنسرز ہیں, جب جائیں گی تو ہم نے یہ بات کرنی ہے اور یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. بیکاز ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دا مائنڈ سیٹ چینج. اور بے شک اس کو ٹائم لگے, لیکن سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھیں آپ کو 10-15 سال میں یہ چینج نظر آئے گا. جہاں پہ ابھی جیسے بات ہوئی کہ لڑکیوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا, وہ اپنی آواز اٹھانا شروع ہوئی. دوسری بات یہ کہ ہم اگر اپنے آپ کو خود اکنالج نہیں کریں گے, اگر میں اپنے آپ کو ورتھ ہی نہیں دے رہی, میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں امپورٹنٹ ہوں. اگر میرا ہسبینڈ جاب کر رہا ہے تو الحمدللہ, لیکن میں بھی تو ایک انسان ہوں, میری بھی ایک آئیڈینٹی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ہی کسی قابل نہیں سمجھتے تو ہم اس لیے بھی گلٹ میں تھینک یو جاتے سو ہیں. مچ.
تھینک یو سو مچ روز, تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے بالکل ایکنالجمنٹ کی صحیح بات کی. ہمارا جو فرسٹ ایپیسوڈ گیا ہے یہ یونائٹیڈ ویمنس کے پلیٹ فارم پہ, یونائٹیڈ امیز کے پلیٹ فارم پہ, اس میں یہ تھا کہ ہم نے اسی کو ایڈریس کیا تھا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو کیسے اکنالج کرنا ہے, آپ نے خود اپنی ورتھ کو کیسے منوانا ہے, آپ نے خود اپنی لمٹس کیسے سیٹ کرنی ہے, اور ان لمٹس پہ باقیوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یس اس اسپیس کے علاوہ, مطلب اس اسپیس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, وہ اسپیس ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. تو موونگ آن ٹو مسرت جی, کچھ کامنٹس آپ کے چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے مائرہ کی طرف. جی شافیہ, I think all that is being said is very, very relevant. But one thing that I want to add here is we need to understand that all working women, no matter what class they belong to, they're facing an internal and external pressure as well. Internal pressure ki jahan tak baat hai, so I think we all understand that it is very, very important for all of us to be emotionally intelligent. Unless you know how to manage your emotions, unless you know how to raise voice for your rights, unless you decide upon what can give you sense of accomplishment or aapka ek very, very self-appraisal mode where you don't look up to someone else for appreciating the kind of achievement you have. That's very important to reduce your work stress and all that we actually want to achieve. Secondly, we need to understand, abhi hum cultural constraints ki bhi baat kar rahe the in terms of support for our working women. So understand, no matter we talk about entrepreneurship, we talk about being employed by the companies, aap entrepreneurship mein bhi see women struggling, all areas, all walks of life, unka struggle bahut zyada hai because culturally accept hi nahi kiya ja raha aurat ke contribution ko, and the challenges or not only that, agar aap systems and procedures ko bhi dekh lo, you just tell me how many women are ever supported when they walk out of their houses. کوئی ہمارے پاس ڈے کیئر کا سسٹم ہے کیا, کوئی ہمارے پاس پراپر ٹرانسپورٹ سسٹم, کوئی روٹ پہ کوئی ایسی باڈی ہے where I could register my concern and a complaint and then I believe that somebody is going to support me. One thing. Secondly, you go to organizations, very few organizations are family friendly. I mean, a lot of organizations are such for women are so much that they only left with a drain out, dragging themselves when they reach home, and they have their whole lot of responsibilities waiting for them at the door of their house. So when we talk about cultural change, it has to be started not only at the grassroots level. We need to seriously have an awareness campaign launched where we involve people in trying to understand how the role of a woman has changed. چاہے وہ آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہے یا وہ کسی فیلڈ میں کام کر رہی ہے, بٹ شی ہیز اے لاٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈ سوسائٹی اینڈ ہر فیملی. اس کو ہمیں ایکنالج کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک دس ایکچولی لیڈ اس ٹوورڈز ڈیزائننگ سرٹن پالیسیز that can support women long term کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو مائرہ. مائرہ, ابھی آپ نے مسرت صاحبہ کی بھی ساری کنورسیشن سنی, عروج کی بھی ساری کنورسیشن سنی, اور جیسے کہ میرے بیسٹ نالج میں یہ ہے کہ آپ ایک کنسٹرکشن کمپنی کو بھی میرے خیال میں رن کرتی ہیں یا پارٹ ہیں یا ہسبینڈ کی ہے. تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی بتائیے گا, اور آپ کا کنسٹرکشن کو لے کے کیا ایکسپیرینس ہے یا آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہ کچھ ایسی فیلڈز ہیں جس میں خواتین کم نظر آتی ہیں آپ کو. تو یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اس بارے میں پلیز. میں 2018 کے اندر جو ہے وہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک پارٹ بنے تھے کنسٹرکشن کمپنی کا, اور اس میں یہ تھا کہ ہمیں ایک انٹیریئر ڈیزائنر کی ضرورت تھی میرے ہسبینڈ کو. تو میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا, میں نے نئے سرے سے لرن کیا انٹیریئر ڈیزائننگ کو. میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں, تمام جو آپ کا انٹیریئر ریلیٹڈ
जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल मैपिंग से लेकर आपकी टाइल परचेजिंग है, आपकी किचन की डिजाइनिंग है, आपकी वॉशरूम डिजाइनिंग है, मतलब ओवरऑल घर, और फिर उसके बाद उसकी डेकोरेशन है, उसके बाद उनका फेसबुक का पेज है जिसको कि मैं रन करती हूँ, और उसमें जो भी उनके उससे रिलेटेड क्वेरीज आती हैं उसको रिप्लाई करती हूँ. तो अब ग्रेजुअली मेरा बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक वो नॉलेज आ गया है मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी का, और इवन रियल एस्टेट में भी कुछ प्लॉट सेल परचेज और ये इन एक्टिविटीज में भी मैं इन्वॉल्व हूँ. Wow, wow, you're doing wonders, Myra. So, coming back to Aisha, Aisha, let me unmute you. I'm sorry, I have to unmute first and then go ahead. Okay, हम टाइम को देखते हुए अब ये करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इसको राउंड अप करने की कोशिश, वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं. आयशा, कुछ फाइनल कमेंट्स जो आप देना पसंद करेंगी इस बारे में कि हाँ जी, आज हमने क्या गेन किया और आज किस हद तक हमने अवेयरनेस फैलाने का काम किया. चलें, अगर कुछ भी नहीं किया तो हमने आपस में तो बात की है ना. तो क्या ख्याल है आपका? I think it was lovely talking and listening to actually so many wonderful women. माशाल्लाह, मैं अपने ही एक्सपीरियंस जो मेरा थोड़ा सा है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी. मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया कि आई एम अमंग दोज वुमेन जिनको घर से इजाज़त नहीं थी जॉब करने की, और उस सारे वक्त में एक मैंने डिप्रेशन भी फील किया, लेकिन आई कंटिन्यू टीचिंग इन अ वे कि मैं अपने हेल्पर्स के बच्चों को पढ़ा देती थी. और उन दिनों में जो मुझे बात सुनने को मिलती थी वो ये कि देखो फलां भी तो नहीं जॉब करती, बसन आपकी भाभी भी तो नहीं जॉब करती, आपकी फलां भी तो नहीं जॉब करती. दूसरा कमेंट मुझे ये सुनने को मिलता था कि आप जॉब सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि यू नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, सो यू वांट टू अर्न मोर, ताकि आप ताकि आप और अच्छी जिंदगी गुजार सको. तो आपके अंदर ना कंटेंटमेंट नहीं है. और दिस इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करी और बाकी अम्मियों से कि देखो ऐसे भी हो सकता है कि अब नाउ इज द टाइम कि फॉर द टाइम बीइंग मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सपोर्टिंग द हाउस. तो आप सोचो कि पिछले 20 साल में अगर मैंने ग्रेजुअली मैं इधर तक ना पहुंची होती तो हमारा घर कैसे चल रहा होता. आई नो कि इट्स अ लिटिल लाइक समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, लेकिन ऐसे वक्त भी आ सकते हैं किसी फैमिली पे कि एक औरत उसको सपोर्ट कर रही हो. जैसे अभी इन्होंने कहा कि अब तो औरत और मर्द दोनों को काम करने की जरूरत पड़ गई है, बिकॉज बच्चों की एजुकेशन से लेके हर चीज कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो आई मीन आई हैव ऑल माय रिस्पेक्ट फॉर ऑल द वर्किंग वुमेन, क्योंकि वो ये प्रेशर्स भी सह रही होती है, वो घरों को भी मेरा तो ख्याल है ज्यादा अच्छी तरह संभाल रही होती हैं, और क्योंकि वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, और वो बाहर के काम भी देख रही होती है और अपनी फैमिलीज को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही होती है. तो माशाल्लाह हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. आखिरी 2 बातें जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि देखो कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है. तो ये ट्रिप मैंने अपने हस्बैंड के साथ चली थी. मसलन आपको अगर शॉपिंग करने पे जाना होता है तो आप थोड़ा मक्खन भी लगाते हो हस्बैंड्स को, आप थोड़ा कभी जिद करते हो, कभी नाराज होते हो, कभी उनके फेवरेट डिश बना के उनके सामने रख देते हो. सो आपको अक्लमंदी के साथ अपनी कुछ बातें मनवानी चाहिए. सिर्फ एक प्रेशर के साथ या बहुत या रूड तरीके से वो तो हम नहीं करते होंगे, लेकिन ये है कि हमें इंटेलिजेंटली और विजडम के साथ अपनी कुछ बातें मनवानी पड़ती है. जैसे शॉपिंग मनवानी पड़ती है वैसे ही अपना ये स्टेटस भी मनवाना पड़ेगा. और दूसरी चीज ये कि कुछ चीजों में अपने कान बंद करने पड़ेंगे. So yeah, we do listen to our in-laws speaking about us. We do listen to our husbands saying some very painful stuff to us, but just close your ears and you'll be just fine. This is what I tried. तो मुझे तो बड़ा ही help किया है, तो I hope कि औरों को भी help करेगा. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Aisha. Coming back to मैं जवेरिया को एंड पे लूंगी क्योंकि उन्होंने पोइट्री सुनानी है, तो आई वांट टू क्लोज ऑन दैट नोट. रूज की तरफ चलते हैं. And look, I feel so excited. I don't know, and I am so happy talking to all of you. और बस कि आप बात करते जाएं और मैं बस सुनती जाऊं. तो जी रूज. It's a beautiful discussion that's going on. 2-3 चीजें जिन पे मैं चाहती हूँ कि क्विकली फोकस करा दूं. औरतों को शुरू से आदत होती है कि अप्रूवल चाहिए होता है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बॉस है या जॉब है. तो द बेस्ट थिंग दैट अ वुमन कैन डू, just get out of that rut mindset. You do not need an approval. You are an individual to have self belief. That is very important to excel in any relationship. Second है कि self motivate हो. आपको क्या जरूरत है कोई आपको appreciate करे?
know your own worth. तीसरी चीज है कि जो मैं हमेशा कहती हूँ, be relentless, don't give up on your dreams no matter what. आप जहाँ पे where there is a will there is a way. इन्होंने जैसे कहा कि मक्खन भी लगा लें, प्यार भी कर लें, बात भी मनवा लें, तो घर का एनवायरनमेंट खूबसूरत रखना हमारी जिम्मेदारी है. बैलेंस वही है कि आप उसमें हर एक को जो है वो केटर कर रहे हो. और फिर एक जो शेर है जिसको मैं पढ़ूंगी, जो मेरी इस बात की गमाजी करता है कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुस्तसिल, जो पत्थर पे पानी पड़े मुस्तसिल, तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल. अगर आपके अंदर पैशन और जज्बा है कुछ अचीव करने का, तो मैं नहीं मानती कि आप अल्लाह ताला से मदद मांगे, ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें, मेहनत करें और अपना दिमाग तमाम सोल्यूशन पे लगा दें. नेगेटिविटी की तरह, चुंगम की तरह इश्यूज को खींचे मत, तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर सॉल्यूशंस. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से हियर. Thank you so much, Arush. Thank you so much. And I'm coming to Musarrat ji now. Musarrat ji, please, your mic is unmuted. Ji, thank you, Shafia. I think Uruj perfectly, raised the point, which is important, that, I mean, you don't really have to look up to others for a self-approval, and self-confidence key to everything, to achieve anything you want in your life. That is important at its place. And I always believe that people who have the passion to achieve something and committed and adamant that they have to, so they go a long way, no matter, I mean, they face obstacles or troubles or whatever. I mean, I'm so glad you have raised this issue at very, very important. I could see some of the comments coming from different ladies. I mean, many are in the same shoe. One thing I would suggest here, we all need to be empathetic towards each other. And I think we need to start off a system of collaboration where we don't really feel that just not my competition. This little girl here, I mean, she's not my competition. I'm so happy to see that she's so passionate to achieve something. So we have to understand each other's problem, and we have to extend support for each other. So I think once we establish the support system, be more empathetic to each other's problem, that is how we can bring in a change in the mindset of society. That is how we bring in a change in upbringing of our coming generation, where we're expecting them to be more realistic about our problems that we face as working women. So I would say that being empathetic is the key to many problems. Absolutely superb. Look at what kind of comments coming from our ammis, I must say, and I am so happy about it. Well, coming back to Myra. Myra, would you like to add something into it, a closing remark or something? मैं बस एंड पे यही कहूंगी कि देखें, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले आप ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव लें. और मैं इसमें सबसे ज्यादा मैं अरूज से मुत्तफिक हूँ कि इन्होंने जितनी भी बातें कही कि आपको आपकी फैमिली लाइफ आपकी प्रायोरिटी है, और आपको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए. आप कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे नहीं और किसी दूसरे पे मत डालें. अपने बच्चों को अपने साथ और अपने हस्बैंड को अपने साथ अटैच करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उनको लिमिट में रहते हुए जितना एंटरटेन कर सकते हैं आप खुद करें. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करें, उन्हें अच्छे से लेकर के चलें. और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप, जहां तक कि पहले क्वेश्चन एक आपने किया था कि कैसे आप अपने हस्बैंड को कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लाएं कि वो आपको सपोर्ट करें. तो देखिए, हमारी सोसाइटी में हस्बैंड की ऐसी ट्रेनिंग कभी भी नहीं हुई होती. एक वाहिद चीज है, वो है काउंसलिंग, कि आप उनकी काउंसलिंग करते रहें, आप अपने प्रॉब्लम उनसे शेयर करते रहें. बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर 30 टाइम शेयर करेंगे तो मे पॉसिबल के 28 टाइम्स वो आपको डांटेंगे ही कि ठीक है तुम छोड़ दो, तुम ना करो, हमने कौन सा मजबूर किया है, बैठ जाओ घर पे. लेकिन मुझे यूं लगता है कि औरत में अल्लाह ने इतनी पावर दी है कि कहते रहने से, कम्युनिकेट करने से आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज ला सकते हैं, पहले अपने हस्बैंड में और देन अपने बेटों में भी. तो मेरे ख्याल में हार कभी नहीं माननी चाहिए, अच्छे वक्त का आपको इंतजार करना चाहिए और अच्छा वक्त आता है. सिर्फ फर्क ये है कि आपको बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करना. आपको लगा कि मैंने आज अपने हस्बैंड को कहा तो वो कल मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे, नहीं. ये वक्त मोस्टली 10 to 12 ईयर्स के बाद आता है कि वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली देना शुरू कर देता है. Absolutely, absolutely. Thank you so much. Thank you so much, Myra.
Coming back to Javiria. Javiria, I'm unmuting your mic and your final comments, please. Just 1 second. It's not unmuted. Now Yes. हम यहाँ पे हमने बेचारे मर्दों को जो है ना बहुत ही विक्टिमाइज कर दिया यहाँ पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैंने भी शुरू में रीजनेबल अनरीजनेबल करके दुखी कर दिया होगा काफी लोगों को, लेकिन अगर आप थोड़ी सा ग्रास रूट लेवल की बात करी थी तो मैंने मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जालिम सिर्फ मर्द ही क्यों। अगर आप बहुत सारी कहते हैं ना कि औरत एक मदरसा पहला मदरसा होती है, तो जितने भी माशरे में बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना जिनकी कानून में कोई गिरफ्त नहीं है, कहते हैं ना मर्दों के बेचारे में तो डोमेस्टिक वायलेंस और एसिड डाल दिया और फिर और बहुत सारे उनके घिनौने जराइम है जिन पे उनको फांसी भी चढ़ा दी जाती है। लेकिन बहुत से अगर आप देखें ना जो औरतों के मजालिम हैं, औरतों के ऊपर दूसरी शादी करवा दो, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बहू को जला दो जहेज ना लाने पर, इस किस्म के ऐसे कितने सारे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट के जी मर्दों औरतों को, औरतें ही जो होती हैं शौहरों को इलीगल अर्निंग करने पे मजबूर करती हैं, तो जब आप अपनी औलाद को हराम कमाई की तरफ रागिब करोगे या सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ दिन, तो ये सारी जो है ना ये बहुत बेसिक है, क्योंकि जो एक घर है ना वो एक औरत बनाती है और घर से फिर माशरा बनता है। तो ये हमें बहुत ही सीरियस होकर सोचना करेगा हम कैसी नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं जो कि इंसाफ पे बिलीव करती है, यानी दूसरों को उनका हक देने पे बिलीव करती है या नहीं। तो हमें औरत होने के नाते हम पे बहुत दोहरी जिम्मेदारी आती है कि हमने एक नस्ल को परवान चढ़ाना है। तो अपने घर में लड़का और लड़की से अपार्ट ऑफ होकर आप दोनों को एक जैसे दूसरे को हुकूक देने वाला जो है ना उनकी तरबियत इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें तो आप यकीन करें बैलेंस ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा फैमिली में। अगर दोनों ही इंजीनियर बन रहे हैं, दोनों ही डॉक्टर बन रहे हैं, तो दोनों को ही सेम इक्वल लेवल की इंपॉर्टेंस घर में मिले तो यही चीज वो आगे भी परसू करेंगे। मेरा तो यही पॉइंट है कि हमें जो है औरत होकर इस जो ये मेन इश्यूज हैं जो घर से शुरू हो रहे हैं इनको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम हाई लेवल में जाके जो हमारी एक बिल्डिंग होती है, जो हम प्रोफेशनल और फ्रीलांसर्स वगैरह के साथ हम काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, यही वो चीजें हैं जो अपग्रेड होकर फिर आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में भी नजर आती हैं। तो हमें रूट लेवल पे काम करना होगा। तो बस ये मेरा एक पॉइंट है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, डिसहार्ट नहीं हो। और अभी जो किसी ने कहा, तुमने कहा कि अपना आप मत भूलें, क्योंकि जब तक अगर आप अपने आप को भूल जाएंगी तो कोई और आपको याद नहीं रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने अभी बस 2-4 लाइनें लिखी हैं, बहुत ज्यादा मैं सकील किस्म की उर्दू इस्तेमाल नहीं करती, बहुत ही मास लेवल की मैं शायरी करती हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वरना फिर तशरीह भी करनी पड़ जाएगी मुझे। तो कहना चाहूंगी कि औरत जहमत नहीं बल्कि रहमत है, औरत जहमत नहीं बल्कि रहमत है, क्यों तुमको मानने में कबाहत है, चुपचाप अदा करती हैं फराइज़े मनसबी, चुपचाप अदा करती हैं फराइज़े मनसबी, तभी तुम्हारी जिंदगी में राहत है। आई एम अ फूड लवर, आई एम अ फूड लवर, फख्र से कहते हो तुम, तो फिर बैठ के खाना कहाँ की शराफत है। हम मांगते नहीं तुमसे कोई भी इजाफी हक, जीने दो अपनी तरह, बस यही रियायत है। हमें नहीं बनना किसी शायर की गजल या मुसव्विर की तख्लीक, हमें नहीं बनना किसी शायर की गजल या मुसव्विर की तख्लीक, इंसान को इंसान समझ लो, यही फसाहत है। बहुत शुक्रिया। सुपर डुपर। अच्छा जनाब, मैं आप सबके माइक्स अनम्यूट कर रही हूँ और एक स्लोगन हमने करना है यहाँ पे। आई होप कि आप सब मेरे साथ कहेंगे, मैं 1 2 3 करके करूँगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यूनाइटेड अमीज रॉक, ठीक है। तो 1 2 3 United Amis United Rock. Army. One more time. One more time. United Amis Rock. Great. Well, thank you so much. आप सबका यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन होने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस टाइम नहीं जाऊँगी क्योंकि सबने हमें सुना है और हर जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट था उन सब ने बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी बातें की हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमने जो बातें की हैं, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम 1 से 2 से 3 ख़वातीन को भी मेंटोर कर पाएँ, उनको हेल्प कर पाएँ या उनको कुछ सिखा पाएँ।
تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور اگر اس پلیٹ فارم کے تھرو کسی نے کوئی ایک لفظ بھی اچھا سیکھا ہے تو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ لوگوں نے ہمیں اپنا وقت دیا, اس پلیٹ فارم کو اپنا وقت دیا. آئی ایم سو تھینک فل اینڈ آئی ایم سو آنرڈ کہ میرے ساتھ آپ سب لوگ موجود ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں کھینچ کے لاتی رہوں گی, آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ, ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ, ان شاء اللہ بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آج کی کنورسیشن بہت پروڈکٹیو تھی. لاسٹ اور فائنل میسج جو میں دینا چاہوں گی وہ سارا وہی میسج ہے جو ہمارے سارے پینلسٹ نے دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود اکنالج کیجیے, اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں مت رہیے. آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. آپ کو اپنے اندر سے یہ گلٹ ختم کرنا ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو گو فار اٹ, اور اگر آپ وہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے, آپ کا کارواں بنتا چلا جائے گا, آپ کے ساتھ لوگ آتے چلے جائیں گے. دیکھیے نا, میرے ساتھ بھی تو اتنی ساری امیز آ گئی ہیں. میرا یہ ڈریم تھا 4-5 ایئرس سے کہ میں ایسا کچھ کروں, اور آئی ایم ویری تھینک فل ٹو کووڈ-19 سچویشن کہ فائنلی میں نے اس پہ اپنا سارا ہوم ورک کر کے, اور جو میں اپنی امیوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی, فائنلی آئی ایم ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ایک فائنل بات جو میں کہنا چاہتی ہوں, ہیلدی کمپٹیشن تو اچھی چیز ہوتا ہے, لیکن پلیز ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے پاس جو بھی امیاں موجود ہیں یا جو امیاں میرے ساتھ کنیکٹ کرتی جائیں گی, اٹس آل اباؤٹ مدرہڈ, اٹس آل اباؤٹ آور فیملیز, اٹس آل اباؤٹ آور کلچر, اٹس آل اباؤٹ پاکستان. وی نیڈ ٹو کنسٹرکٹ اٹ. And I know very well we can, because we are passionate women. If we can be the CEOs of companies, if we can be the CEOs of our homes, why we can't bring a healthy change in our society? And if we are not going to be productive, no one else can, because we are the motivation for so many women out there. So یہ کارواں مجھے بہت بڑا کرنا ہے اور مجھے آپ سب کی مدد چاہیے. I'm looking forward toward you guys. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. I love you all. اللہ حافظ.